ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں ہر ایک کو معلوم تھا کہ نون لیگ ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کے درون خانہ جھگڑے اتنے ہیں کہ اس کی سیاست کو لے بیٹھے ہیں۔ ہر گلی کوچے میں نون لیگ کے ہواری ٹھنڈی آہیں بھرتے تو مخالفین اس پر ٹھٹا اڑاتے۔ ملک کی سیاست میں اور میڈیا میں ہر وقت خبریں چلتی کہ کب وقت آیا کہ نون لیگ میں میم اور میم سے شین نکلے گی۔ کبھی کہا جاتا کہ بڑا بھائی چھوٹے کو نکال دے گا اور کبھی یہ کہ چھوٹا بھائی بڑے کو چھوڑ دے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ پاور پالیٹکس میں نون لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے اور یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی۔ ان سب کی چہمگوئیوں کی وجہ مریم نواز اور نواز شریف کا انقلابی نظریاتی بیانیہ تھا، جس کے مقابلے میں شہباز شریف کا عملی سیاسی حقائق پر مبنی بیانیہ تھا، جس کی اساس طاقتوروں کے ساتھ تعلقات کو بنا کر رکھنے کی بابت تھی۔ ان بیانیوں کی تکرار سے اڑنے والی چنگاریاں ہی تھیں جن کے سبب اوپر تحریر کردہ صورتحال نے جنم لیا۔ تاہم اب ہوا بدل چکی ہے، رت میں تبدیلی ہے اور طبیعت میں ترنگ ہے۔ پارٹی میں بیانیے کی جنگ میں مفاہمتی فوج کا پیغام امن کا پرچم فتح یاب ہو کر لہرا رہا ہے، بلکہ پھڑ پھڑا رہا ہے، اور پارٹی میں آئی یہ تبدیلی دور دور تک اپنا آپ ثابت کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالار جماعت نواز شریف نے بھی تلوار میان میں رکھتے ہوئے کہا ہے کہ مزاحمت یا مفاہمت جو بھی لائے، ہمارے مطالبات بس پر لائے۔ پارٹی کے انقلابی نظریے کے حامی تو مایوس ہوں گے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مسلسل جو دباؤ جس میں پارٹی کے شب و روز گزر رہے تھے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہر طرف شادمانیاں ہیں۔ شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات میں خوشیاں دیدنی ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہی معلوم پڑ رہا ہے کہ طاقتوروں نے بھی بریک پر پاؤں رکھا ہے، اور لڑنے والوں نے تو اتنی سرعت سے اپنے ہتھیار ڈالے ہیں کہ افغان فوج بھی یاد کرے گی۔ لگتا یہی ہے کہ اوپر بات ہو چکی ہے۔ ملک کی جو حالت ہے اس کے بعد لانے والے بھی موجودہ حکومت سے سیر ہو چکے ہیں۔ شاید اب ان کو احساس ہو چکا ہے کہ اب مزید تباہی کی گنجائش نہیں بچی۔ ہمارے باخبر تجزیہ کار ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ لانے والے اب نواز شریف کو چاہتے ہیں، وہ اس دلدل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی اس پشیمان خواہش کے پورے ہونے میں نواز شریف کی نظریے کو لے کر سخت گیری آڑے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر نجم سیٹھی صاحب نے خبر سے آگے میں خبر دی کہ پاک امریکہ تعلقات ہوں یا سی پیک ہو، سعودی عرب سے بات کرنا ہو یا بھارت سے، یا پھر افغانستان کا مسئلہ ہو، ایک شخص نواز شریف ہی ہے جس کی دنیا سن لے گی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہے۔ لیکن کیا کریں کہ نواز شریف اس نظریے سے ایک قدم پیچھے نہیں لینا چاہتے، اور یہی رکاوٹ ہے۔ لیکن اب یہ رکاوٹ تو دور ہو چکی۔ نواز شریف نے اپنا گلشن، اپنی پارٹی بچا لی۔ اس میں بظاہر روز بروز واضح ہوتی تقسیم اور اپنی رہبری کو بچانے کے لیے تمام آفرز دے دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس نظریے سے ہٹ کر سب اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مسئلہ جوں کا توں وہی رہے گا۔ عمران خان حکومت میں جس طرح سے ایک ایک عہدہ طاقتوروں کے پاس باقاعدہ جا چکا ہے، ایسے ماحول میں نواز شریف کی جماعت کیسے کام کر پائے گی اگر وہ حکومت پا بھی لے؟ اور اس سب کو اگر رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا ہوگا؟ کیا نون لیگ یس سر کی روایتی حکومت ایسے ہی کرے گی جیسی موجودہ حکومت کرتی ہے؟ اگر ہاں تو گورننس کے نتائج موجودہ حکومت سے مختلف کیسے نکلیں گے؟ اور اگر نہیں تو پھر تصادم سے کیسے بچا جائے گا؟ ممکن ہے نواز شریف پردوں کے پیچھے رات گئے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کر چکے ہوں، مگر یہ بھی اسی تباہ کن نتائج پر منتج ہوں گے جن پر 3 بار ان کی حکومت ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اس ملک، قوم اور ریاست کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ نواز شریف شاید اپنی پارٹی بچا پائیں، لیکن ووٹ کو عزت کے بغیر یہ کرائے پر چلنے والا ایک سرکس ہوگا جس کا کوئی کرتب عوام کو محظوظ نہ کر سکے گا، نہ ہی اسے پرفارم کرنے والے جوکروں اور سٹنٹ مینوں کو کوئی فائدہ دے سکے گا۔ اس ملک کی تقدیر ہی کچھ ایسی ہے کہ یہاں یا تو گورننس ہو سکتی ہے یا جی حضوری۔ دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا، مثلا سعودی عرب، تو پیسے ہی اتنے ہوتے کہ جہاں مرضی اڑاؤ، تیل علیحدہ ہے، حج عمرہ سے بھی آمدنی ہوتی ہے، ان کا ملک چل سکتا ہے۔ پاکستان میں چھوٹا سا تو کیک ہے، گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں سب سے مشکل نوکری وزیر خزانہ کی ہوتی ہے۔ صحت کا وزیر اس سے اسپتالوں کی حالت زار بہتر کرنے کے لیے مطالبات کر رہا ہوتا ہے، تعلیم والا اپنے اسکولوں میں بہتر تعلیم کے لیے پیسے مانگتا ہے، اور دفاع والا ٹینک اور جہاز خریدنا چاہتا ہے کیونکہ ملک کی سرحدوں کو خطرات سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ سب کچھ ضروری ہے اور سب کو کچھ نہ کچھ ملتا بھی ہے۔ سب کی ضرورتیں خواہشات کے مطابق پوری نہیں ہوتی، لیکن سب کا ہی معاملہ تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے۔ پاکستان کی مصیبت یہ ہے کہ 3 سال سے صفحہ ایک ہے۔ جب دفاع اور خزانہ ایک صفحے پر چڑھ بیٹھیں گے تو یقیناً باقی سب کو کونے کھدرے میں ہی جگہ ملے گی، یا شاید جگہ نہ بھی ملے۔ نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال میں اعلیٰ تعلیم اور دیگر ترقیاتی مدوں میں مختص ہونے والے بجٹ میں کمی آئی ہے۔ اس سے معیشت مزید سکڑ گئی ہے۔ پراپرٹی اور سٹاک مارکیٹ کے سٹے بازوں کے علاوہ ہر شخص پریشان ہے۔ عام آدمی تو اپنی 2 وقت کی روٹی روزی سے بھی آوازار بیٹھا ہے۔ ایسے میں نواز شریف صاحب ووٹ کی عزت کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو وزیر خزانہ کو کوئی کام بھی کرنا پڑے گا۔ صبح اسٹرنگز اور شام کو وائٹل سائنس کے نغمے سننے کی فرصت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مسلسل ایک توازن قائم کرنے کی کوشش میں مصروف رہے گا۔ اگر ان کی حکومت نے بھی صفحے پر ہی چڑھ کر بیٹھنا ہے تو پھر گورننس کے حالات بھی تب بھی یوں ہی رہیں گے۔ ایسے حکومت کرنے سے بہتر ہے کہ باہر بیٹھیں، جس کو گالی پڑ رہی ہے پڑھنے دیں، خود بھی خوب تانا زنی کریں۔ حکومت ایسے ہی چلانی ہے تو بیچارے خان صاحب میں کیا برائی ہے؟